والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پھر شوق و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورہ ہے، سورہ لقمان، پارہ نمبر 21 ہے۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع یہ نہایت ہی اہم ہے۔ اس میں حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی چند نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ بیان کی گئیں۔ تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ نصیحتیں، ان کا وہ کلام کتنا عظیم الشان، کتنا اعلیٰ، کتنا عمدہ اور کتنا بہترین کہ اللہ رب العزت نے اسے قرآن بنا دیا۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر آج گفتگو کی جائے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کی اصلاح ہم نے کیسے کرنی ہے، اس کا ہمیں طریقہ آئے اور کیا کیا باتیں ہم نے سمجھانی ہیں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے یہ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ سورہ لقمان یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 12ویں آیات سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت دانائی، سمجھداری، سوجھ بوجھ عطا فرمائی۔ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ غنی ہے اور حمد کے لائق ہے۔ لقمان حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نیک بندے تھے، یہ نبی نہیں تھے۔ اگرچہ چند اقوال ہیں ان کے بارے میں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ انہیں منصب نبوت نہیں دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور جو انہیں حکیم کہتے ہیں اور جو حکمت سے جو تعلق ہے، اس سے مراد صرف یہ طب کا علم نہیں، بلکہ اس سے مراد سمجھداری ہے، دانائی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں حکمت اور دانائی عطا فرمائی، ایسی حکمت اور دانائی کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے تو یہ خیر کثیر ہے، یہ بہت بڑی بھلائی ہے، حکمت کا مل جانا، دانائی کا مل جانا۔ اور فرمایا کہ اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنے لیے ہی، اپنے فائدے کے لیے ہی شکر ادا کیا، اور جو ناشکری کرے تو پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غنی ہے، اللہ کو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت عقل اور فہم کو کہتے ہیں۔ حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ حکمت معرفت اور کاموں میں پختگی کو کہتے ہیں۔ حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جس کے دل میں رکھتا ہے یہ اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے، اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکمت و دانائی عطا فرمائی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑھ کر حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو تو لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے دانا اور بہت متقی اور پرہیزگار، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام۔ اب وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں قرآن اس کو بیان کرتا ہے، تو میں آپ کو دس فکر دیتا ہوں کہ آپ بھی غور کریں کہ کیا میں نے بھی اپنی اولاد کی تربیت ان خطوط پہ کی ہے؟ اگر نہیں کی تو اب کر لیجئے، کوشش کیجئے اور اس انداز میں اپنی اولاد کو سمجھائیے، انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ خود محسوس کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے فرمایا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ انہیں نصیحت فرما رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا۔ اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور فرمایا ساتھ ہی ان الشرک لظلم عظیم، اور بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ بے شک شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم، بہت بڑا گناہ ہے شرک۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات و صفات جیسی ہیں۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ایسا ہے کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات جیسی کسی اور کے لیے ثابت کرنا، جیسا کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ خدا ایک نہیں کئی ہیں، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، سورج بھی خدا ہے، چاند بھی خدا ہے، آگ بھی خدا ہے۔ مجوسی کہا کرتے تھے، چیزوں کے بارے میں کہا کرتے تھے، یہ شرک ہے، کھلا شرک ہے۔ اسی طرح جیسی اللہ کی صفات ہے ویسی صفات کسی اور کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک ہے۔ اب اللہ کی صفات تو ذاتی ہیں، کسی اور کے لیے کہنا کہ یہ صفات بھی اس کی ذاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن اللہ کی صفات کسی اور میں ہوں اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ رب کی عطا ہے، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو بالکل شرک کے برعکس ہے۔ یہ سب بات سمجھنے کی ہے۔ سمجھانے کے لیے میں بات یہاں کر دیتا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ کیا ہے جی؟ رحمان اور رحیم ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو رحمان صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ رحمان صفت کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ اور رحیم صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اب کسی اور کو رحمان اور رحیم کہیں گے اس عقیدے اور اس نظریے سے کہ جیسے اللہ رحمان ہے، جیسے اللہ رحیم ہے، کہ یہ صفت اللہ کی ذاتی ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ایسے ہے نا؟ قرآن میں دیکھیے
قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس میں 3 باتیں ایسی ہیں جس پہ غور کرنا ہے. ایک ہے عزیز، ایک ہے رؤوف اور ایک ہے رحیم. عزیز، عزیز کون ہے؟ اللہ ہے. عزیز کون ہے جی؟ عزیز اللہ ہے. رؤوف کون ہے؟ اللہ. اور رحیم کون ہے؟ اللہ. لیکن اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب عزیز ہیں، میرے حبیب رؤوف ہیں اور میرے حبیب رحیم ہیں. اب ذاتیں صفات تو اللہ کی ہے. اب صفت عزیز یہ صفت اللہ کی ہے، صفت رؤوف یہ اللہ کی صفت ہے، صفت رحیم الرحمن الرحیم یہ اللہ کی صفت ہے. تو جو قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی شرک ہو گیا، یہ بھی شرک ہو گیا، تم مشرک ہو گئے. تو یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ہی بیان کر رہا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ عزیز بھی ہیں اور رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. شرک کیوں نہ ہوا؟ شرک ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ یہی فرق آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، اور یہی الحمدللہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، اللہ کو کسی نے صفات دی نہیں ہیں، اور اللہ کی صفات کامل ہیں، مکمل ہیں، اور اللہ ان صفات کے ساتھ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور جو حضور کی صفات ہیں یہ اللہ نے صفات عطا فرمائی. جو ہمارے آقا عزیز ہیں وہ رب نے انہیں عزیز بنایا ہے. ہمارے آقا رؤوف ہیں تو رب نے انہیں رؤوف بنایا ہے. ہمارے آقا رحیم ہیں، اللہ کی عطا سے رحیم ہے. فرق واضح ہو گیا نا؟ تو یہ شرک نہیں ہے. صفات کسی کے شرک کب ہوگا؟ جب اللہ جیسی صفات یہ ماننا کسی میں کہ جیسا اللہ رحیم ہے، جیسا اللہ عزیز ہے، جیسا اللہ قہار و جبار و ستار ہے، ویسا کسی کے لیے مان لینا، اور یہ کہنا کہ جیسے اللہ کی ذاتی صفات ہیں یہ بھی اس کی ذاتی ہیں، یہ شرک ہے. تو حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو بات اپنے بیٹے کو سمجھائی اور کیا کہا کہ شرک نہیں کرنا، یعنی خدا ایک ہے اور جیسی صفات اللہ کی ہیں کسی اور کی نہیں ہے. اور کہا کہ بیٹا یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم ہے. اور قرآن نے اس کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک کو معاف، اگر خاتمہ اس کا شرک پر ہوا، شرک کی معافی نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے بیٹے کو سکھائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ. کیا ہے جی؟ وہ عقیدے کی بات. تو قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اپنی اولاد کو جب ہم نصیحت کر رہے ہوں، ان کی تربیت کر رہے ہوں، سب سے پہلے ہم نے کس چیز کو فوکس کرنا ہے؟ عقیدے کو. عقیدہ بیان کرنا ہے. اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی زوجہ کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں. جہاں ہم کام کرتے ہیں ہمارا جو اثر و رسوخ ہے، ہمارا جو حلقہ احباب ہے، جو ہمارے کولیگس ہیں، ان کو ہم جب سمجھانا چاہیں دین کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم نے کیا سکھانا ہے؟ عقیدہ. اللہ کے بارے میں عقیدہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں عقیدہ، انبیاء کے بارے میں عقیدہ، آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں. یہ جو بنیادی چیزیں ہیں سب سے پہلے ہمارے بچوں کو اس کا علم ہونا چاہیے. اور دیکھیں نا، ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، جب مدرسے میں گئے، مکتب میں گئے، ہمیں سب سے پہلے کیا چیز سکھائی گئی؟ وہ کلمہ طیبہ سکھایا گیا، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، اور ساتھ ساتھ ہمیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل سکھایا گیا. ایسے ہے نا، وہ ابھی تک ہمیں یاد ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں عقیدہ کا بیان ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کس پر؟ اللہ پر. میں ایمان لاتا ہوں کس پر؟ اللہ کے رسولوں پر، تمام کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، ملائکہ پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاتا ہوں. تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے جو ہم نے سکھانی ہے؟ اس آیت کی روشنی میں پتہ چلا اپنی اولاد کو سب سے پہلے کیا سکھائیں؟ عقیدہ سکھائیں. اب آگے جب انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، فرمایا کہ بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے. اب آگے جو اگلی آیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے، اب یہ جو آیت ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اور اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کے دودھ چھوٹنے کی عمر 2 سال ہے، 2 سال وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے انشکر لی، تو میرا شکر ادا کر، ولی والدیک، اپنے والدین کا شکر ادا کر، الی المصیر، اور آخر پھر میرے ہی طرف لوٹنا ہے تجھے۔ یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے کہ لقمان حکیم اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پیارے، ایسے پیارے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی ہے۔ اب لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اپنے رب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رب ایسا ہے، رب کی ذات ایسی ہے، رب کی صفات ایسی ہیں، رب کی شان ایسی ہے، رب کی عظمت ایسی ہے، رب کا مقام ایسا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ قدوس ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ عزیز ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب بندے نے اپنے بیٹے کو رب کے بارے میں بتایا تو رب نے فرمایا کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ نے اپنی اولاد کو رب کے بارے میں بتایا، رب نے بتایا کہ باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں ایک لطیف بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم رب کا بتائیں گے تو پھر اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی مطیع و فرما بردار بن جائے گی۔ جب ہم اپنی اولاد کو رب کی طرف لگائیں گے، جب رجوع اللہ ہوگا، جب ان کے رگو پے میں رب کی محبت رچ بس جائے گی تو پھر وہ آپ کے ہو جائیں گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، ہم کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرا پوتا ہے، میرا نواسا ہے، میرا کنبہ اور خاندان، میری نسل ہے، کہتا ہے لیکن وہ بن کے دکھاتی نہیں ہے، نافرمان اولاد نکلتی ہے، باپ کی بات مانتی نہیں ہے، ایسے ہے نا۔ تو اصل میں وہ پھر اس کی کب بنے گی؟ جب اس کو رب کا بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو آپ کا بنا دے گا، وہ واقعتاً آپ کی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نصیب فرمایا خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں ماں کی عظمت اور شان بیان کی کہ ماں کیا ہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا، حسن سلوک کا، اچھے برتاؤ کا رب تمہیں حکم دیتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا گیا، اور یہاں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہاں اللہ رب العزت تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھے انداز سے بولو۔ اور بنی اسرائیل کے اندر تو باقاعدہ وہ طریقہ سکھایا گیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ چھوٹا سا جملہ، چھوٹا سا جملہ، ہلکے سے ہلکا جملہ بھی جس سے ان کے دل کو دکھ پہنچ سکتا ہے، دل آزاری ہو سکتی ہے، رب فرماتا نہیں نہیں نہیں، فلا تقل لہما اف، اف نہیں کہنا، اور ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرنی ہے گفتگو کیسے ہوں، الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے، لفظوں کو چن چن کے خوبصورت سے خوبصورت، بہترین سے بہترین، عمدہ سے عمدہ، نرم سے نرم، پیارے پیارے، میٹھے میٹھے جملے۔ وقل لہما قولا کریما، ذرا قولا کریما پہ غور کریں، قول کریم، عزت والے الفاظ میں گفتگو کرنی ہے۔ کون سے الفاظ؟ عزت والے الفاظ۔ کون سے الفاظ جی؟ عزت والے، تکریم والے، ادب والے، جس میں ادب ہو، آنر ہو، عزت ہو۔ اپنے والدین کو اپنے باس کو تو پروٹوکول دیتے ہیں، اپنے سیٹھ کو تو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، دوستوں کو تو بڑے عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے بعد عزت و تکریم کس کے لیے ہے؟ والدین کے لیے ہے، باپ کے لیے ہے، ماں کے لیے ہے۔
اور اس آیت نے اللہ اکبر ماں کی عظمت و شان بیان کی کہ ماں وہ ہے کہ 3 چیزیں بیان کی گئیں کہ ماں وہ ہے جس نے کمزوری برداشت کی، تکلیف برداشت کی، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری، بوجھ پر بوجھ، تکلیف پر تکلیف۔ ماں وہ ہے کہ تکلیف پر تکلیف برداشت کی، پیٹ میں رکھا، اور پھر جب ولادت ہوتی ہے تو وہ تکلیف کس قدر ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ 2 سال اس نے تمہیں دودھ پلایا ہے، 2 سال ماں نے دودھ پلایا۔ کتنے وہ بد نصیب ہیں جو اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ماں کا دل دکھاتے ہیں، ماں روتی ہے، بیٹا ماں کا دل دکھا رہا ہے، ماں کو پریشان کر رہا ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، باپ رو رہا ہے، میرا بیٹا، کتنے بیٹے، 5 بیٹے میرے، اور میرے نافرمان ہیں، آج 5 بیٹے ایک باپ کو روٹی نہیں دے سکتے، اور ایک باپ نے 8 بچوں کو پالا پوسا، تربیت کی، پڑھایا لکھایا، کاروبار سیٹ کیے، ہر ایک کی الگ الگ کاروبار، ہر ایک کا الگ الگ بزنس، کاروبار، دکان، فیکٹریاں، ہر چیز دیا، لیکن یہ سارا کنبہ مل کر، 8 افراد مل کر وہ ایک باپ کی پرورش نہیں کر سکتے۔ ایک باپ، پرورش کہہ رہا ہوں، پرورش تو اولاد کی ہوتی ہے، ایک باپ کو کھلا پلا نہیں سکتے، ایک باپ اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، ماں اور باپ کے پاس بیٹھتے نہیں، ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، ان کے دل کی جو غم ہے، بوجھ ہے، وہ ہلکا نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، اور بوڑھا والد، بوڑھی ماں دروازے کو تک رہی ہے کہ بیٹے کو آج 1 مہینہ ہو چکا ہے، بیٹے کے چہرے کو دیکھے ہوئے بس فون پر ہی کبھی کبھی گفتگو ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ کیجیے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ ماں کا جو مقام ہے، ماں کا جو درجہ ہے، وہ باپ پر 3 درجے فائق ہے، 3 درجے مقدم ہے، عزت و تکریم اور ادب اور مقام کے لحاظ سے ماں کا مقام باپ سے 3 درجے فائق ہے۔ یہاں علماء کرام نے ایک تقسیم بیان کی، انہوں نے کہا کہ خدمت ماں کی زیادہ کرے اور تکریم، عزت باپ کی زیادہ کرے، یہ فرق علماء نے بیان کر دیا۔ اگرچہ درجے 3 درجے زیادہ ہیں ماں کے، خدمت ماں کی بڑھ کے کرے لیکن عزت و تکریم باپ کی بڑھ کے کرے۔ اور یہاں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی شریف کے ایک مقام پر اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور فرمایا کہ اگر وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس 100 روپے ہیں تو 70 روپے ماں کو دے اور 30 روپے باپ کو دے۔ یہ ماں کا حق ہے کہ ماں نے اتنی اس کی پرورش کی، اتنی تربیت کی اس کی، اور اتنی تکالیف جھیلی ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بوڑھے بیچارے والدین، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، الا ما شاء اللہ، والدین کہیں کہ ہم اپنی اولاد سے خوش ہیں، اچھا وہ شکوہ نہیں کرتے، پھر بھی کہتے ہیں وہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے۔ میں ایک صاحب کے پاس گیا، گھر بڑا ان کا خستہ حال تھا، اور 2 بیٹے ڈاکٹر، ایک بیٹا بیرون ملک، اور وہ بڑی خوشی سے بتا رہے ہوں کہ میرے ایک بیٹے جو ہیں فلاں لاہور کی سوسائٹی کے اندر بڑا بہترین گھر ہے اور اس کی اتنی سیلری ہے، اور فلاں بیٹا میرا ادھر ہے، فلاں بیٹا، 5 بیٹوں کا باپ، اور گھر کی حالت بتا رہی تھی کسی وقت بھی یہ مکان گرنے والا ہے۔ اب وہ تو اپنی اولاد کی تعریف کر رہا ہے، اور جو دل میں بات ہے وہ اپنی زبان پر نہیں لاتا، اس کا خلوص دیکھے، محبت دیکھے، اس کے دل میں غموں کا سمندر ہے، غم جو ہے پہاڑ بن چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی اولاد کی برائی بیان نہیں کرتا۔ یہ اولاد پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کو مقام دیا ہے، تو اب جو زندگی کے آخری ایام ہیں، جب بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے، بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بڑے عوارض، بیماریاں اور ٹینشنز، اور تنہا رہنا بھی یہ بہت بڑی پریشانی ہے، تنہائی بھی بہت بڑی ٹینشن ہے۔ تو خدا کے لیے ان کو تنہا نہ رکھیں، ان کو پریشان نہ ہونے دیں، اپنے سب کچھ ان پہ خرچ کریں،
جن کے والدین چلے گئے نا دنیا سے، ذرا ان سے پوچھیں، جن کے پاس نعمتیں ہیں، پھر جب وہ ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور وہ ان دنوں کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ تھے، نعمت نہیں تھی، مکان نہیں تھا، گاڑی نہیں تھی، بزنس نہیں تھا، یہ نعمتیں نہیں تھی، ماں باپ تھے، اب نعمتیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں۔ تو اگر نعمتیں بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں تو ان نعمتوں کو اپنے ماں باپ پر قربان کر دو، اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ کے پیارے حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی ان آیات کے انوار عطا فرمائے۔ یہ موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی کو مکمل کریں گے، آگے لے کے چلیں گے۔ یہ بڑی تربیت اولاد کے حوالے سے، قرآن کا یہ تربیتی نصاب ہے اولاد کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔